السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان میں کچھ بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ نیب نے مریم نواز کے خلاف ان کی ضمانت، ان کی بیل کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی، وہ پٹیشن آج سماعت کے لیے منظور ہو گئی اور اس کی اگلی ڈیٹ 7 اپریل کو پڑی ہے۔ اس سماعت میں کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، آج وہ اس ویلاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اگر استعفے نہ دیے گئے تو لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کل پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تیسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومتی وزراء نے، یعنی کہ حکومت نے آج چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی کہ چیف الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اپنے استعفے سے مستعفی ہو جائیں۔ اس پر آگے کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی، جو مریم نواز کے خلاف نیب نے اپلیکیشن دی تھی، جو پٹیشن دی تھی کہ ان کی ضمانت جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے، اس حوالے سے آج اس کی پہلی مرتبہ سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان، جناب جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد گرال، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ نیب وکلاء نے، نیب کے جو پروسیکیوٹر، انہوں نے اپنی جو دلائل تھے اس میں پھر ایک مرتبہ کہا کہ جناب مریم جو ہے وہ حکومتی ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش کر رہی ہیں، ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور لہٰذا ان کی یہ جو ضمانت ہے وہ منسوخ کی جائے۔ اس پر کورٹ نے 7 اپریل تک اس کی سماعت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے اور مریم نواز سے اس پہ جواب طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈبل بینچ نے جو نیب کا خصوصی نیب کے کیسز کے لیے بنایا گیا، انہوں نے 7 اپریل ڈیٹ ڈالی ہے۔ حالانکہ وہ 1 ہفتے کی بھی ڈیٹ ڈال سکتے تھے، 2 ہفتے کی بھی ڈیٹ ڈال سکتے تھے، یا 3 ہفتے کی۔ اتنی لیٹ ڈیٹ ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ 3 اپریل کو تمام جتنے بھی ججز ہیں ان کے روسٹر تبدیل کرتے ہیں۔ تو 3 اپریل کو ہو سکتا ہے کہ نیب کے ان دونوں ججز کا بھی روسٹر تبدیل ہو جائے اور ان کی جگہ پہ نئے جج صاحبان آ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ججز نے، دونوں جج صاحبان نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا روسٹر تبدیل ہو جائے اور ان کو یہ کیس سننا ہی نہ پڑے، تو انہوں نے اس کی سماعت 7 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے اور حکومت اور مریم سے اس کا جواب طلب کر لیا ہے۔ تو چارجز بڑے سنگین ہیں، اور لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کیس کو سنیں، لہٰذا انہوں نے سماعت کو منظور تو کر لیا، لیکن ایک چانس لیا ہے کہ اگر نئی ڈبی بیٹھتی ہے، اگر چیف جسٹس جو ہیں ان کی جگہ پر کسی اور کو روسٹر میں ڈال دیتے ہیں تو ان کی جانب سے چھوٹ جائے۔ تو ایک تو چیز یہ تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جناب جب تک استعفے نہیں دیے جاتے، اگر استعفے نہیں دیے جاتے تو لانگ مارچ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ استعفے دیں، جس پر پیپلز پارٹی پہلے ہی صاف انکار کر چکی ہے۔ لانگ مارچ کے لیے تو وہ تیار ہے، لیکن استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب مولانا سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ مولانا کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالی، تو انہوں نے کہا جی بالکل اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی کل کا جو پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس ہے اس میں بات ہوگی۔ مریم نواز بھی آج اسلام آباد میں چلی گئی، آج نون لیگ کی وہ میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کریں گی، اور کل وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کریں گی۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج مریم نے ایک لاہور میں پریس کانفرنس کی، اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ ان کی بیل جو ہے وہ مسترد کر دیتی ہے اور ان کو واپس جیل جانا پڑتا ہے تو ان کی جگہ پہ نون لیگ کے معاملات کون دیکھے گا؟ حیرت انگیز طور پر مریم نواز نے یہ نہیں کہا کہ حمزہ نواز ان کی جگہ پر، حمزہ شہباز ان کی جگہ پر مسلم لیگ نون کو چلائیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں جیل میں گئی تو پھر مسلم لیگ نون کے معاملات نواز شریف خود دیکھیں گے۔ ایک چیز ہے کہ مریم میں اور حمزہ میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، دونوں ایک ساتھ کٹھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مریم اسلام آباد میں ہے تو حمزہ لاہور میں ہے، حمزہ اسلام آباد میں تو مریم لاہور میں ہے۔
کوئی پریس کانفرنس میں دونوں اکٹھے نہیں نظر آ رہے, کسی ایک میٹنگ میں دونوں اکٹھے نظر نہیں آئے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کی بیل اپلیکیشن تیار پڑی ہے, وکلا نے وہ پوری اپلیکیشن تیار کر لی ہے, پٹیشن تیار کر لی ہے, لیکن شہباز شریف نے ان کو یہ اپلیکیشن نیب کورٹ میں ہائی کورٹ میں ڈالنے سے منع کر دیا ہے کہ فی الحال وہ نہیں چاہتے کہ وہ بیل کروائیں, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا شرنا یہ سارا کچھ گزر جائے تو اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز بھی ہے کہ ابھی تک لاہور میں دیکھ رہا ہوں کہ دھرنے کی کوئی خاص تیاریاں سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں. لاہور میں کل خواجہ سعد رفیق نے پہلی میٹنگ دھرنے کے حوالے سے چیئر کی اور اس میں ابھی کوئی اپنے حلقے کے لوگوں کو ہی انہوں سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے لاہور کی جو تنظیم ہے نون لیگ کی اس کو 10,000 بندے اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے اور تمام ایم این ایز اور ایم پی اے سے کہا ہے کہ وہ تقریباً 500 بندے اکٹھے کریں, لیکن ان سے کہا ہے کہ آپ نے آلٹرنیٹیو ڈیز میں جو دن ان کو بتایا جائے ان دنوں میں وہ بندے وہاں پر لے کے جانے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ یہ خالی لانگ مارچ نہیں, یہ دھرنا ہے اور دھرنا اس پہ کل مشاورت ہوگی اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز تو پورے طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یہاں یہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے دیا جائے یا پھر آپ پارا کے سامنے دیا جائے, لیکن بہرحال اس کا فائنل فیصلہ کل ہونا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر خاصے اختلافات ہیں. پہ پارٹی جو ہے وہ نون لیگ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, نون لیگ جو ہے وہ پہ پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, مولانا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہ پارٹی نے ان کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہے. تو پی ڈی ایم کل کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ کل کے جو اجلاس ہے اس میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے جو مجھے لگ رہا ہے. لیکن دھرنے کے حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی خاصا اندست ہے. نون لیگ کے اندر سے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے, خاص طور پر لاہور کی جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ ہی کرے کہ یہ دھرنے کی کوئی کال آئے اور ان کو باہر نکلنا پڑے, کیونکہ وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 منسٹر جو تھے, پرویز خٹک تھے, شفقت محمود تھے اور فواد چودھری تھے, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا ہے کہ جناب جس طرح سے ڈسکا کا الیکشن انہوں نے کروایا, جس طرح سے انہوں نے ڈسکا الیکشن میں وہ خود حکومت کے خلاف ایک پارٹی بن گئے, اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن آیا تو انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر لی. ساری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کا جو ہوا ہے اس میں جس طرح سے بکرا منڈی لگی اور پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا, لیکن انہوں نے آنکھیں بند رکھیں اور چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن تھا اس میں بھی آنکھیں بند رکھیں. تو حکومت کے خیال میں یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ باعث ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس الیکشن کمیشن میں جو 2 ممبر ہیں ان کی تو نااہلی کے خلاف پہلے ہی سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے, جس میں پنجاب کا ممبر اور ممبر سندھ جو ہیں یہ دونوں بندے ان اس اہل نہیں تھے کہ ان کو الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا جاتا, لیکن اس کے باوجود میرٹ کو اگنور کر کے, ساری چیزوں کو اگنور کر کے ان کو ممبر بنایا گیا اور لگ رہا ہے کہ یہ پہلے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب میں بار میں نے بے تحاشا ویلاگز میں یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی تھی وہ جلد بازی میں کی گئی, ان کی نون لیگ سے وابستگی جو تھی وہ بڑی ظاہر تھی, اوبویس تھی, لیکن اس چیز کو اگنور کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ممبر بنایا گیا. اب چیف الیکشن کمشنر 12 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے. کتنی تنخواہ لے رہا ہے؟ 12 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے. وہ کیوں؟ اور 5 سال کے لیے اس کی سلیکشن ہوئی ہے. اس کو اتارنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑے گا, ایک آئینی طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا جو بڑا مشکل پروسیجر ہے, اور وہ اس چیف الیکشن کمشنر جو ہے جس کی 12 لاکھ روپے تنخواہ بے تحاشا مراعات ہیں, وہ کیوں آپ کے کہنے پہ ریزائن کرے گا؟ تو میں چیف الیکشن کمشنر کو اور حکومت کو اب یہ چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں,
چیف الیکشن کمیشنر کو چاہیے کہ وہ جانبداری چھوڑے اور اب غیر جانبدار ہو کر فیصلے کرے. ادروائز یہ اگر لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے معاملات آپس میں سیٹل نہ کیے تو آنے والے دنوں میں حالات بہت ہی گمبھیر ہو جائیں گے, کیونکہ حکومت نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتماد نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن انصاف نہیں کر سکتا. تو آگے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آنے ہیں, آگے جنرل الیکشن آنے ہیں اور اسی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں اور اگر معاملات سیٹل نہ ہوئے تو سارے الیکشن مشکوک ہو جائیں گے. بلکہ وہ الیکشن کمیشن جو ایک ڈسکا کا الیکشن نہیں کروا سکتا, ایک سینڈ کا الیکشن نہیں کروا سکتا, اتنے بڑے لیول پہ لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی الیکشن کس طرح سے کروائے گا, اور آگے جو جنرل الیکشن ہیں 2023 میں, مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن اس قابل ہے کہ وہ الیکشن کروا سکے. تو استعفیٰ مشکل لگ رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 12 لاکھ روپے تنخواہ اور اتنی مراحت وہ کیوں چھوڑے گا. تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات یہاں تو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جائیں گے یا خراب ہوں گے. تو بہتر یہی کہ آپس میں بیٹھیں اور اپنے معاملات کو طے کریں. بہت شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.